آج کے لیکچر میں ہم جیمس لنگ نظریہ ہیجان ڈسکس کریں گے۔ 19ویں صدی کے آخر میں ایک امریکی ماہر نفسیات ولیم جیمس اور ڈنمارک کے فزیولوجسٹ کارل لینگ نے ہیجان کے متعلق ایک جیسے نظریات پیش کیے، اس لیے اسے جیمس لنگ کا نظریہ ہیجان کہا جاتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق ایک ہیجانی تجربہ کسی بیرونی صورتحال کے نتیجے میں واقع ہونے والی جسمانی تبدیلیوں کا رد عمل ہوتا ہے۔ آسان الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ہیجانی تجربہ جسمانی تبدیلیوں کے بعد وقوع پذیر ہوتا ہے، یعنی پہلے ہمارے اندر جسمانی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، بعد میں ہیجانی تجربہ واقع ہوتا ہے۔ مثلاً ولیم جیمس کے اپنے الفاظ میں ہم افسردگی محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہم چلاتے ہیں، غصہ محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہم مارتے ہیں، اور خوف محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہم کانپتے ہیں۔ جیمس اور لینگ کے نزدیک ہم ہیجان کے ساتھ اندرونی اعضاء کی عضویاتی تبدیلیاں بھی لازمی طور پر محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کی وضاحت یوں کی کہ کسی نقصان کی وجہ سے ہمارا پہلا جبلی رد عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم چلاتے ہیں، اس کے بعد غم محسوس کرتے ہیں، یا اگر کوئی ہمیں پریشان کرے تو ہم اسے مارتے پیٹتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم غصہ محسوس کرتے ہیں، اور کسی بڑے خطرے کی وجہ سے پہلے ہم کانپتے ہیں، بعد میں خوف محسوس کرتے ہیں۔ یہ نظریہ عام فہم کے متضاد ہے۔ عام فہم تو یہ ہے کہ ہم درد محسوس کرتے ہیں اس لیے روتے ہیں، یا خوف کی وجہ سے ہم پر کپ کپی یا لرزہ طاری ہوتا ہے۔ لیکن اس نظریے کے مطابق ہم درد کی وجہ سے نہیں روتے بلکہ رونے کی وجہ سے درد محسوس کرتے ہیں، یا ہم پر کپ کپی خوف کی وجہ سے طاری نہیں ہوتی بلکہ ہم کپ کپی طاری ہونے کی وجہ سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ ولیم جیمس نے اپنے نظریے کی تائید میں 2 دلائل پیش کیے۔ نمبر 1، اگر کسی محسوس کیے جانے والے ہیجان سے تمام عضویاتی تبدیلیوں کو الگ کر دیا جائے تو باقی صرف فیصلہ رہ جاتا ہے۔ اگر کسی سانپ کو دیکھ کر رونگٹے نہ کھڑے ہوں، کپ کپی طاری نہ ہو، دل کی دھڑکن تیز نہ ہو، تو یہ کیفیت ہیجان نہ کہلائے گی۔ نمبر 2، اگر مصنوعی طور پر جسمانی تاثرات یا تبدیلیاں پیدا کریں اور اس ہیجان کے مطابق ماحول بنا لیں تو جس قدر ہم اس عمل میں کامیاب ہوں گے، اسی قدر ہیجانی کیفیت کا احساس زیادہ شدید ہوگا۔ مثلاً اگر ہم خوشی کا ہیجان پیدا کرنا چاہتے ہیں تو بات بات پر خوش ہوتے ہیں، لطیفوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، دوسروں سے گرم جوشی سے ملتے ہیں، تو خوشی کا ہیجان پیدا ہو جائے گا۔ ولیم جیمس کے نظریے پر بہت سے ماہرین نفسیات نے کرٹیسزم بھی کیا۔ کینن نے 4 بڑے اعتراضات کیے جن کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا اعتراض یہ ہے کہ مختلف ہیجانات کے دوران جسمانی تبدیلیوں کے مختلف نمونے یا سیٹ نہیں ہوتے، بلکہ بہت سے ہیجانات کے دوران جسمانی تبدیلیاں ایک جیسی مشترک ہوتی ہیں۔ مثلاً بلڈ پریشر، افسردگی اور خوشی دونوں ہیجانات میں بڑھ جاتا ہے، لہٰذا ہم جسمانی تبدیلیوں کی بنا پر مختلف ہیجانات کی تقسیم یا درجہ بندی نہیں کر سکتے، جبکہ جیمس لینگ کے نظریے کے مطابق ہر محسوس کیے جانے والے ہیجان کی بنیاد مخصوص جسمانی اور عضویاتی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 2، یہ عام مشاہدہ کی بات ہے
کہ ہیجانی احساس جلد بدل جاتا ہے جبکہ عضویاتی تبدیلیاں دیر سے تبدیل ہوتی ہیں۔ مثلاً اگر اندھیرے میں کوئی سایہ دیکھ کر ہم ڈر جاتے ہیں لیکن اگلے ہی لمحے وہ شخص سامنے آتا ہے تو اپنے عزیز دوست کو دیکھ کر ڈر دور ہو جاتا ہے۔ اگر ڈر دور ہونے کے بعد کی جسمانی کیفیت پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ڈر ختم ہونے کے بعد بھی آپ کا دل تیزی سے دھڑک رہا ہے، سانس تیز چل رہی ہے اور لرزہ طاری ہے۔ اب اگر جسمانی تبدیلیوں کے احساس کا نام ہیجان ہے تو جسمانی تبدیلیاں تو ابھی تک وہی موجود ہیں جبکہ ہیجان کی کیفیت تبدیل ہو چکی ہے۔ نمبر 3، جیمس لینگ کے نظریہ کی روح سے اگر فرد کے جسم میں بدنی اور عضویاتی تبدیلیاں خارج کر دی جائیں تو ہیجان پیدا نہیں ہوتا۔ کینن نے ایک ایسی 40 سالہ عورت کا مشاہدہ کیا جس کی گردن کی ہڈی گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے ٹوٹ گئی تھی اور وہ مفلوج ہو گئی تھی۔ گردن کے نیچے اسے جلدی اور اندرونی حواس کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ جیمس لینگ کے نظریے کے مطابق اس کے ہیجانات ختم ہو جانے چاہیے تھے لیکن وہ باقاعدہ ہیجانات محسوس کرتی تھی۔ حادثے کے بعد 1 سال تک وہ زندہ رہی اور ملال، شادمانی، بے آرامی اور محبت کے ہیجانات محسوس کرتی تھی۔ حالانکہ جیمس لینگ کے نظریے کے مطابق جسم اور دماغ کے تعلق کے منقطع ہونے کے بعد ہیجانات کا اظہار بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ جیمس لینگ کے نظریے کے مطابق ادویات کے زیر اثر یا مصنوعی ماحول اور میک اپ کے ذریعے ایکٹرز ہیجانی کیفیت پیدا کر سکتے ہیں، لیکن ایک تحقیقات میں دیکھا گیا ہے کہ مختلف ادویات کے زیر اثر حقیقی طور پر ہیجانی کیفیت پیدا نہیں کی جا سکتی۔ مثلاً ایپنفرائن کا استعمال اصلی ہیجان کو پیدا نہیں کر سکتا، اس سے عضویاتی تبدیلیاں تو پیدا کی جا سکتی، لیکن اگر کسی فرد کو مصنوعی طور پر ایڈرینالین رطوبت کے یا ہارمون کے انجیکشن لگا دیں تو اس سے نہ چاہنے کے باوجود ہیجان تو پیدا ہو جاتا ہے، عضویاتی تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن وہ حقیقی طور پہ ہیجان کو محسوس نہیں کرتا۔ وہ حقیقت میں وہ اس بات سے باخبر ہوتا ہے کہ وہ خوفزدہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور ماہرین نے بھی جیمس لینگ کے نظریہ پر تنقید کی کہ ہیجان صرف جسمانی تبدیلیوں کا شعور نہیں ہے، کہ اگر عضویاتی تبدیلیوں کو ہٹا بھی لیا جائے تو ہیجان ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ جیمس لینگ کے مطابق مگر اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہیجان صرف جسمانی تبدیلیوں کا شعور ہے۔ ہیجان کے بغیر فعلیاتی تبدیلیاں یعنی ورزش، سخت جسمانی کام، کھیل اور کئی دوسری وجوہات کی بنا پر کئی قسم کی فعلیاتی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں لیکن ہم کوئی ہیجان محسوس نہیں کرتے۔ فیلڈ مین کے نزدیک ہیجانی تجربات فعلیاتی تبدیلیاں واقع ہونے سے پہلے محسوس کیے جاتے ہیں۔ اس طرح یہ تبدیلیاں ہیجانات کی وجہ نہیں بلکہ اس کا نتیجہ ہوتی ہیں۔